أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں میں بھی آگے شاہ صاحب بھی آگے میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں بڑی مختصر سی کر کے آپ نے بات سننی ہے اور پھر وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ آنکھ لگ جانے کو آرام کہتے ہیں آنکھ لگ جانے کو آرام کہتے ہیں جبکہ لگی ہے آنکھ مجھے آرام ہے تو وہ والی بات ہے کہ نماز عصر کا وقت بھی بالکل قریب ہے اور ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ مومن کسی بھی حالت میں جب دنیا فانی سے رخصت کرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو اسے کسی وقت بھی قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو منظر کون سا ہوتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا جو نماز کا پابند ہوتا ہے نا تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ منظر ایسا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ نماز عصر کا وقت بالکل جانے والا ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز کا پابند ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ بھئی سوال و جواب بعد میں ہوگا پہلے میں نماز پڑھ لوں پہلے میں نماز ادا کر لوں تو میں نماز بھی بالکل قریب ہے اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی کہ یہ انہوں نے حضور کے غلاموں نے اتنے جناب اپنے خاندان کے جناب آزمائشیں دیکھنے کے بعد بھی عنوان تاجدار ختم نبوت رکھا وجہ کیا ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے جام وصال دا پیر جنہ پی لیا عشق رسول اللہ جام جنہ نہیں پیتا ہوتے پھر لکھ لکھ گلنا کر دینا جنہ پی لیا انہاں پھر فیض آباد دی دردی ہوتے سینے ہوتے تاجدار ختم نبوت دا جناب علم بلند کر کے گولی کھا دی یا رسول اللہ ایک منٹ نعرہ لوان دیا جنہ تسی پچھلے آخر تے بیٹھے ہو کیا توڑے ہاتھ حضور واسطے کوئی نہیں ہے آلہ حضرت فرما دیں زمین و زمان تمہارے لیے اے زمین تے زمانہ اللہ نے کسی بوتھی واسطے نہیں بڑھایا کسی
چودھری دے وڈیرے دے جناب کسی پیر واسطے نہیں بنایا. میں کہ اللہ حضرت زمین اور زمانہ اللہ نے کس واسطے بنایا؟ آلہ فرماتے ہیں زمین و زمان، اللہ نے یہ زمین اور یہ زمانہ کس لیے بنایا؟ اپنے حبیب کے لیے بنایا. فرمایا میں کہا اللہ حضرت ایتے گل ہو گئی زمین تے زمانے دی، میں کہا اگلی گل دسو اللہ نے جڑا چہرہ دیتا اے مخلوق پیدا کی تھی کس واسطے پیدا کی تھی؟ میں کہا اللہ حضرت فرماندے کہ نماز روزہ تے جناب فرشتے بھی کرتے سن، نیکی تے فرشتے بھی کرتے سن، عبادت تے فرشتے بھی کرتے سن. میں کہا اللہ حضرت کیوں بنایا ہے انسان نو کیوں بنایا؟ اللہ فرماندے زمین و زمان، مکین و مکان، یہ مکین اور مکان جو مکان میں رہنے والا ہے اللہ فرماتا ہے یہ کس نے بنایا؟ کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. مکین و مکان، یہ پچھلے بیٹھے ہو سارے ہاتھ چکو. اللہ نے میں دوڑنا بڑی مختصر تے بڑی تکڑی گال کر کے جانا تو دلیر کر کے جانا کہ زندگی فنا دا نہ ہے، زندگی فنا دا نہ ہے. اے یاد رکھنا حضور نال وفا کر کے جانا، بس اتنی ضرور وفا کرنا حضور نال. جو تیری روح نکلے نہ پاؤں والو تو حضور فرمان یہ میرا فقیر آ رہا ہے. بس اتنی جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. بس اتنی حضور نال وفا کر کے جانا. آلہ فرماتے ہیں زمین و زمان، اللہ نے قرآن میں جڑے ہاتھ نہیں چکتے نا میں زبردستی نہیں ہاتھ چکوانے. اقبال کہنا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل کو لو پوچھ میں نے حضور نال کنج وفا کرنی چاہی دی. مولویوں کو نہ پوچھے کر تو دس تو اپنے پیو دی عزت غیرت مند ہے، اپنی خاندان دی عزت غیرت مند ہے، اپنے ماں دی عزت غیرت مند ہے، حضور دی عزت کتنا غیرت مند ہے. اپنے دل کو لوگ پوچھا کر کہ میرے پیو نو کوئی گال کٹے دے میں نے ساری زندگی منہ وٹا کے رہنا کہ انہیں میرے پیو نو گال کٹی جڑا حضور دا گستاخ ہے، حضور دی ختم نبوت ڈاکا مارن والے، عافیہ صدیقی نو ویچن والے، عاصم نو رہا کرن والے، حضور دے غلاماں تے گولیاں چلانا نے کیا انہاں مینوں منہ نہیں وٹانا چاہیے؟ اپنے پیو جی دی بندے نو غیرت نہ ہوے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں. اپنے نبی نال اتنی بھی بندہ وفا نہ کرے تو پھر قبر جا کے یہ کہنا کہ یہ میرے آگے حضور فرمان کہ تو تے میں کسی موقع تے نظر نہیں آیا، تو تے میرے نام دے ہاتھ چکنا بھی تینوں گوارا نہیں سی. اے میں تینوں قرآن سنائی جب اللہ نے فرمایا جڑے ہاتھ نہیں چکتے نا زبردستی والی گل کوئی نہیں، یہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. لبیک والے کتنے خوش قسمت ہیں ان کے ہاتھ حضور کی ختم نبوت کے لیے. بھائی نعرہ لوان دے، میں نعرہ لوائے بغیر جان چھڑنی کوئی نہیں. میں لاہور آئے بیٹھا دے میری تھکاوٹ تائیں دور ہونی جو نعرہ لانا ہے حضور دے غلامہ نے. نعرہ لانا ہے کہ تمبو بھی چکے جاوے کہ یار حضور دے غلام نعرہ لانا ہے پہلے گل کر لئیے. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جڑے کافر ہونگے نا، کافر بڑے دھیان نہ گل سن گی، بڑے دھیان نہ اپنے سینے وچ گل پانی تے پھر سارے دن تو حضور دا نام آ جاوے تے پھر ہاتھ تھلے نہیں پھر پورے پورے ہاتھ این کرنے، آج این کرنے نا، آج لے ان کی پناہ، آج کر کے آج پورے پورے ہاتھ حضور دے نام دے اٹھانے جو تیرا کل وقت آئے گا پھر حضور بلا کے دیں گے ادھر آ بھائی ادھر آ تو میرے دین ماں سے بڑی محنت، ادھر آ بھائی تو میرے دین ماں سے میرے جناب بڑا جناب پیرا دیتا ہے، ادھر آ تو میری ختم نبوت دے بڑا پیرا دیتا ہے، آج لے ان کی پناہ. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب کافروں کو اللہ تعالیٰ پورے روئے زمین کے مسلمانوں کو حکم دے گا نا کہ بھائی مجھے سجدہ کرو سجدہ کرو، تو جڑے کافر ہونگے نا تو اس دن تے پھر منظر ہی بڑا خطرناک ہونا. آلہ حضرت نے منظر دی پھر کشی کی جا فرماندن کلیم و نجی مسیح و سبی، سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. انہیں میں ان وضاحت نہیں کرتا بڑا ٹائم لگ جائے کہ اللہ نے فرمایا تمام انبیاء کو سارے جان گے حضور موسیٰ علیہ السلام کو جان گے جناب ہم پھنس گئے. آپ فرمان گے آج رب نہ کوئی گل نہیں کر سکتا، آج رب صفت انتقام نہ جلوہ گرے تو حضور اس دن فرمان گے آنا لہا ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں. آج محفل دو اٹھن تو بعد تحیہ کر کے جانا کہ یا رسول اللہ بس 76 سال اسی توڑے دین دے دشمن ووٹ دیتا ہون توڑے نظام واسطے ووٹ ہے، ہون حضور دے دین واسطے ووٹ دینا ہے. یاد رکھنا دنیا فنا دا نہ ہے کہ آج ہاتھ نہیں چک دینا کہ آج حضور دی ختم نبوت ہاتھ بلند نہیں کر دے انہاں واسطے میں دسی جاواں فیصلہ تسی کرنا. روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ تسی کرنا کہ حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا. فیصلہ تسی کرنا گھر جا کے ایک دفعہ فیصلہ ضرور کرنا کہ یار جی قبر جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو دے میرے دین دے دشمنہ نال کھڑا رہا، میرے دین دے باغیاں نال کھڑا رہا تے میرے دین دے غدارہ نال کھڑے گا گل کی بڑھنی. اینی ساری قبر ہے سارے ہوتے مٹی پا کے آنا، ماں پیو بھی مٹی پا کے آنا ہوتے آنا رسول اللہ نے.
جے گل مکدی ہوئے نا نماز روزے حج زکات دے تے بجو تو بندہ کہہ دے میں ربو کا تے ماں دینو کا تے گل تے مک جاوے، فرمایا نہیں ہے تو نماز پڑھی اپنے واسطے، روزہ رکھنے اپنے واسطے، نیکیاں کیتے اپنے واسطے، دس میرے حبیب نال کتنی وفا کر کے آئے، اے وفا ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو قبر ہی سوال ہوئے گا نا کہ دس بھائی میرے حبیب نال کتنی وفا کر کے آیا، تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساڑھے کو سوال ہوئے گا کی وفا کر کے آئے تو ہم کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حضور دی آمد کا مہینہ آ گیا نا، شروع ہو گیا، تو سنیے نے ڈٹ کے میلاد منانا ہے، سمجھ آ رہی بھائی، ڈٹ کے میلاد منانا ہے، کسی ڈی پی او تھانے دار ایس ایچ او کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کا دل کرے حضور کا میلاد منائے، سنے بھی اور سنائے بھی صحیح حضور کا میلاد، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں یہ لوگ بتائیں گے کہ حضور کا میلاد کیسے منانا ہے، ہمارا امام میں پہلے بتا کر چلا گیا کہ حضور کا میلاد ایسے کر کے منانا ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور جلے ہو دلیر ہو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائی جا گل وچرے آج جڑے ہاتھ نہیں چک دے ہجے بھی جناب سمجھ دیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ فلاں ہے، اللہ نے فرمایا جو قیامت اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا سارے نو روئے زمین میں کہ سارے سجدہ کرو، یہ کافر ہون کے نا وہ بھی کہنے کہ آج منظر پھنس گیا، آج اسی میں مسلمان نہ سجدہ کریے، تو پھر اس دن منظر کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ کافران دی گردن سریہ پا دے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکن گے، تو جلو جڑا کافر ہوئے گا سجدہ نہیں کر سکے گا، جڑا آج لبیک دا نعرہ نہیں لاندہ تے قیامت دل کرے گا کہ اوہ لبیک کرنے حضور انعام دے رہے ہیں بلا کے تے میں بھی لبیک دا نعرہ لوں گا، ہاتھ کہن کے ہون نہیں، ہاتھ کہن کے ہون نہیں لانا دنیا میں تے لایا کوئی نہیں ہے تے ہون تے لبیک والے پورا ہاتھ چک کے لائے کرو تاکہ قیامت والے دن مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں دا شہر ہے، انہوں دی گل نہ ہوئے تے آپ دے کول میڈیا لے نے پوچھے کہ حضور کیسی گزری، آپ دی عمر کتنی ہے، فرمایا 6 دن دے 7 دیاڑے، فرمایا بابا جی اتنے لمبی تو آڑی زندگی گزر کے 6 دن دے، آپ نے فرمایا زندگی دی وہی زندگی جڑے حضور دے نا دے گزر گئی، ہاں پھر حافظ شیرازی بولا کہنا اوقات ہم معبود کے با یار بسر شد باقی بے حاصل و بے خیردی بود، حافظ شیرازی کہنا زندگی دی وہی زندگی جلیا جڑی حضور دے نا دے گزر جاوے، باقی دے بے ہمیں چول پونائی ہے، زندگی ہوئی زندگی جڑے حضور دے نعرے لاندے گزر جاوے، زندگی ہوئی ہے جڑی حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاندے گزر جاوے، باقی دے چپل مڑے زندگی دی اسی دی مہلت پہن کے حضور فرمان کے در آ بھائی جدو انجام میں کوثر پلان گیا اپنے ہاتھ نہ آلہ فرمان دے انگلیاں ہیں، میں میلاد دا تذکرہ کری جاواں کہ حضور دا میلاد ہے بڑا ڈٹ کے میلاد منانا ہے، سمجھ آ رہی تے شالا بوزدلاں کدی نہیں نہ آوے، ہاں جڑے بوزدلاں جڑے دلیر نہیں ہوندے انہاں واسطے حضرت خالد بن ولید دی دعا ہے فلا نعمت اجن الجبنا، شالا بوزدلاں کدی نہیں نہ آوے، انہوں اج بھی نہیں سمجھ آنی، قبر بھی نہیں سمجھ آنی، کل حشر بھی نہیں سمجھ آنی، لبائک والے نے حضور دا میلاد ان ڈٹ کے منانے تے ریلی کرنی جناب ڈٹ کے کرنی حضور دے میلاد دی، تو صبح ہوئے شام ہوئے حضور دا ذکر منانا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چیلم ہوئے باویں عرس دی تقریب ہوئے باویں بڑی عید ہوئے باویں نکی عید ہوئے محرمہ دی محفل ہوئے شب معراج ہوئے شب قدر ہوئے اعلیٰ فرماتے ہیں جنازے دا ٹائم ہوئے نکاح ہوئے برات ہوئے ولیمہ ہوئے اعلیٰ فرماتے ہیں اے نہیں بیکھنا حضور دا ذکر بیکھنا حضور دی ذات بیکھنی ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں تے لبائک آلے تے ہوئی تے کام کر دیں کہ جناب محرمہ دی محفل ہوئے تے پھر بھی لبائک یا رسول اللہ 12 ربیع الاول ہوئے تے پھر بھی لبائک یا رسول اللہ اے چیلم شریف دی محفل ہوئے تے پھر بھی حضور دا تذکرہ ہو رہا ہے تے اصل ثواب تے یہی پہنچنا جو قبر جو آگے اجازت ہوئے نا تو دسن آگے کو مول حضور دا یہی پہجے جے قبر جو مولانا جڑے گین نا وہ دسن آگے جو ہوئے نا اجازت رب کو لو کہ وہ آگے کہیں دنیا داروں کے جلیو زندگی میں جے چاندے ہو قبر چمکے نور نال تو پھر حضور نال وفا کرو اعلیٰ فرمادن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ کی اعلیٰ فرمادن جو حضور نے ایک جھلک پانی نا قبر دے اندر تو ساڑھے حضور دے غلامہ دی قبر نور نال چمک دی رہنی آپ نے حضور سے محبت کرنی ہے انواع کرنی ہے اور کسی پوچھنا نہیں ہے میں سنائے جاواں کہ جناب اپنے جناب مطلب ہمشیرہ بھی بیمار ہوئے تے بھائی جناب ایکسیڈنٹل جناب شہید بھی ہو جانتے پھر تاجدار ختم نبوت دی گال کیوں ہوئے میں کہ اقبال پیر نیک عالم شاہ صاحب کو پوچھے حضور ایک گال کی بن گئی فرمایا جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے
والے گھر کال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کے تال ہور ہوندے پھر اگے گال کی دینا لبائک میرا بندہ آ جائے جی آزمائشہ میں کہا ظلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی جدو آگے حضور دے غلامی بیچ پھر ہاتھ کڑی ہوئے یا پھول ہوئن پھر گال لے کی لطف سجن دم بدم کارے سجن گا آگا انج بھی سجن واہد ہے انج بھی سجن واہد با اتنی واہد ہے ہمارا پھر انشاءاللہ میوائنہ پھر ادار سے انشاءاللہ حضور دی اس نے مبارک دی حدیث پاک پھر سناؤں گے کہ میرے آقا کا چہرہ انور کیسے تھا اے ملاد شریف پھر انشاءاللہ ادار رہا آپ نے حضور سے محبت کرنی ہے حضور نال وفا کرنی تے ہون حضور دے نظام واسطے کھڑے ہونے اپنے دل کو لوگ پوچھنا کہ میں نے حضور نال محبت کی میں کرنی چاہیے دی حضور دا ملاد آ رہا صبح ہوئے شام ہوئے ملاد ڈاٹ کے منانا ہے کسی کو لوگ پوچھنے دی ضرورت نہیں ان ہاتھ چک کے نعرہ لانا ہے جندہ ہاتھ رسول اللہ واسطے جندہ جسم جان رسول اللہ واسطے ہو سینہ دا زور لا کے نعرہ لاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تمام حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ ترائے دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب مل فرماؤ قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم علیہ اے خالق کائنات ہم نے جو کلام مجید تلاوت کیا ہے حضور علیہ السلام کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب عطیہ تحفۃ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں اور آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام اور حضور علیہ السلام کے جملہ محبوبین کی بارگاہ میں عطیہ تحفۃ پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما بالخصوص اس کلام کا ثواب حافظ قاری محمد زبیر صاحب اور حافظ محمد خبیب صاحب کی
اور ان کے ہمشیرہ کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما، ان کے مزارات پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کے خاندان کی حفاظت فرما، اور اس کلام کا ثواب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے جتنے لوگ شہید ہو گئے یا اللہ ان کی ارواح کو اس کلام کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان شہدائے کرام کے خون کی برکت سے، ان شہدائے کرام کے قربانیوں کے توسط سے یا اللہ جملہ حاضرین پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما، حافظ صاحب کے حافظ سلیم صاحب کے پورے خاندان کی حفاظت فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان کی ہمشیرہ بیمار ہے یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خیرات ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عطا فرما، باقی احباب جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خیرات سب کی نیک دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جہاں کہیں بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم کفر کے شر سے، عالم کفر کے ایجنٹوں کے شر سے یا اللہ تحریک لبیک پاکستان کی حفاظت فرما، تحریک لبیک پاکستان کو ملک پاکستان اور عالم اسلام کی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔